السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم سے الوداع ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہماری سب نیکیاں قبول فرما لے اور ہماری توبہ کو اپنے ہاں قبول فرما لے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے. دیکھا یہ گیا ہے رمضان کے بعد بھی اور عام طور پر زندگی میں بھی کچھ دیر کے لیے ہم خیر کی طرف پلٹتے ہیں، چند آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد سابقہ ڈگر پہ واپس چلے جاتے ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں جو رمضان کی ایک دو راتیں گزارنے کے بعد یا 2-4 روزہ رکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حصے کا اتنا ہی کام تھا، بس کافی ہے، ہم نے تو بہت کر لیا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں حقیقی تبدیلی، چینج، اصلاح، تقویٰ کا راستہ یقیناً انہیں ملتا ہے
ایک منزل سے آشنا ہوتے ہیں اور اس کی طرف نئے عزم کے ساتھ ایک مبارک سفر کا آغاز کر دیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر انسانوں کی ایک کمزوری ہے اور رمضان کے بعد زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم جن گناہوں کو چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جن کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد وہی گناہ اسی طرح سے ہمارے دامن کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہوتے ہیں، وہی خطائیں ہم دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں اور انہی راہوں پہ ہم دوبارہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری اور آپ کی زندگی میں 40-50 رمضان آئے، 20-25 رمضان آئے، ان 20-25 رمضانوں میں سارے گناہوں سے نہ سہی ایک ایک گناہ بھی واقعتاً ہم چھوڑتے جاتے تو 25 سال بعد ہم کتنے نیک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 سال کے بعد بھی اگر ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ مسائل ہیں ہمارے تصور میں، ہمارے عمل میں، ہمارے ارادوں میں۔ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان اسی زندگی میں واپس چلا جاتا ہے؟ وہ کیا اسباب و علل اور فیکٹرز جن کی وجہ سے انسان جوں کا توں ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سابقہ ڈگر کو ویسے ہی رمضان کے بعد دہرانا شروع کر دیتے ہیں؟ اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایک گزارشات اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ واقعی اللہ تعالی میرے اور آپ کے دل پہ ان باتوں کو اتار دے اور پھر ہمیں ان پہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ سب سے پہلی بنیادی اور اہم ترین ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ توبہ کے صحیح تصور سے، معافی کی حقیقت سے، استغفار کی اصل روح سے واقف ہی نہیں، یا واقف ہونا ہی نہیں چاہتے، یا اس حقیقت پہ پوری طرح سے انہوں نے غور ہی نہیں کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو استغفار اور توبہ کے تصور تو کیا، حقیقت تو کجا، الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کانوں کو ہاتھ لگا لینا، میری توبہ کہہ لینا، استغفار کا کلمہ دہرا لینا، وہ سمجھتے ہیں کہ توبہ تو ہوگی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ تاک رات میں ہم نے دعا مانگی تھی یا اللہ تو معاف کر دے تو توبہ ہو گئی، فلاں موقع پہ ہم رو پڑے تھے تو توبہ تو ہو گئی، فلاں وقت کے اوپر ہم نے آنسو بہائے تھے تو ہماری توبہ ہو گئی۔ یاد رکھیے، جب تک ایک بندہ ایک چیز کی حقیقت کو سمجھے گا ہی نہیں، اسے جانے اور پہچانے گا ہی نہیں، تو اسے حقیقی توبہ نہیں ملے گی، توبہ کی ایکٹنگ ہوگی، توبہ کے ساتھ مذاق ہوگا۔ یاد رکھیے، کسی بھی شخص کی توبہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی ہے، توبہ ہوتی ہی نہیں جب تک اس کی زندگی میں 3 چیزیں نہیں آتی۔ سب سے پہلی چیز
اس کا دل پسیج جائے کہ میں آج تک کیا کرتا رہا، اتنی بڑی ہستی کی نافرمانی کرتا رہا، یا اللہ میں تیرے حکموں کی بغاوت کرتا رہا. اس کو ندامت کہتے ہیں. اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک دل میں ندامت نہ ہو، دل میں شرمندگی نہ ہو، دل ٹوٹا ٹوٹا بکھرا بکھرا سا پسیجا پسیجا سا نہ ہو، شکستہ شکستہ نہ ہو کہ اللہ یہ میں کیا کرتا رہا، تو اتنی بڑی ہستی، تو اتنا بڑا مہربان، تو اتنا عظیم رب، اور تیرے فلاں فلاں حکم کی میں نافرمانیاں ہی کرتا رہا. سب سے پہلی شرط اور توبہ کے راستے کی پہلی سیڑھی اور پہلی آپ کہہ لیجئے سنگ میل اور نشان راہ ندامت ہے، اور اس کا تعلق آپ کے دل کی کیفیت کے ساتھ ہے. اور ندامت بھی اس وجہ سے نہیں کہ میری ذلت ہوگی، اس وجہ سے نہیں کہ اب چوری ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اب ڈاکہ پڑتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اب بوڑھا ہو گیا زنا ہوتا ہی نہیں، تو اس نے توبہ نہیں کی. جب تک اس کے دل میں شرمندگی نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ندامت کی کیفیت نہیں ہے. سب سے پہلی شرط توبہ کے لیے انسان کا نادم ہونا اور انسان کا پشیمان ہو جانا ہے. اور یہ یاد رکھیے، یہ ندامت چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند سالوں کے لیے ہوگی، اور اگر اس نے پوری زندگی ندامت محسوس نہ کی اور گناہ کرتے کرتے نافرمانی کرتے ہی چلا گیا، تو پھر قبر میں اور حشر کی زندگی میں ہمیشہ کی ندامت ہوگی. لیکن اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پہلی شرط اس کے لیے آپ کے دل کی کیفیت ہے. آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات ہیں، کیفیات ہیں، احساس شرمندگی ہے. دوسری چیز، توبہ کے صحیح ہونے کے لیے، اور جس کو ہم توبہ کہتے ہیں شرعی لحاظ سے، رسم کے طور پر نہیں، لفظوں کے لحاظ سے نہیں، حقیقت کے لحاظ سے، دوسری شرط اس کے لیے ہوتی ہے اس گناہ کو موقع پہ فوری طور پہ چھوڑ دینا اور اس سے باز آ جانا. اگر وہ اسے چھوڑتا ہی نہیں ہے اور وہاں کھڑے کھڑے 1,00,000 دفعہ بھی آیت کریمہ پڑھ لے، استغفر اللہ کا ورد کر لے، اور تسبیح کے دانے گھسا گھسا کے پرانے کر دے، تو وہ مذاق کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا. توبہ کا معنی ہی لوٹ آنا ہے، واپس پلٹ آنا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی لاہور یادگار چوک سے اسلام آباد جانا چاہتا ہے، اور غلطی سے وہ ملتان کی طرف چل پڑا ہے. اوکاڑا پہنچا، ساہیوال پہنچا، اس کو سمجھایا کہ یہ غلط راستہ ہے، تم نے تو اسلام آباد جانا تھا. اور وہ ساہیوال چوک میں کھڑے ہو کے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن اپنی ڈائریکشن، اپنا رخ، اپنا چہرہ ملتان کی طرف ہی رکھتا ہے اور ادھر ہی چلتا رہتا ہے. ایمانداری کے ساتھ اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے کہ وہ ملتان پہنچے گا یا اسلام آباد؟ وہ تو ادھر ہی پہنچے گا جدھر سفر کر رہا ہے. اگر ایک شخص جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، شراب کے راستے پہ جا رہا ہے، زنا کے راستے پہ جا رہا ہے، رشوت کے راستے پہ جا رہا ہے، سود کے راستے پہ جا رہا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اور وہ زبان حال سے کہتا ہے جانا تو میں نے ادھر ہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور تاک رات میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وہ واپس لوٹنا چاہتا ہی نہیں ہے.
واپس آنا چاہتا ہی نہیں ہے تو معاف کیجیے گا، توبہ نہیں کر رہا ہے، توبہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تیسری چیز توبہ کے لیے ضروری ہوتی ہے، گناہ سے باز آ جانے کے بعد آئندہ کے لیے نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا۔ صرف یہی تو نہیں کہ وہ صحیح والا اب کھڑا رہے، وہ اتنا غلط راستہ اس نے طے کر لیا ہے، اب اتنی محنت کر کے واپس بھی تو چلے اور اسلام آباد کی طرف سفر شروع بھی کرے، اب وہ جنت کے راستے کی طرف واپس بھی آئے، نماز کا راستہ، خیر کا راستہ، نیکیوں کا راستہ۔ یہ تین شرطیں جو پوری کر لیتا ہے وہی شخص توبہ کرتا ہے، اسی کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور وہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے۔ ان تینوں میں سے اگر ایک شرط بھی انسان پوری نہیں کرتا ہے تو وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ دو لفظ علیحدہ علیحدہ کہے اللہ نے، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، یعنی زبان سے معافی مانگ لو اور اپنے عمل سے واپس آ جاؤ، استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استغفار اور توبہ کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے اپنے بندوں کو سمجھا دیا کہ زبان سے جب تم کہتے ہو میں معافی مانگتا ہوں، یہ تھوڑا سا سفر ہوا ہے، اچھی بات ہے، تم نے معافی مانگی ہے، لیکن اپنے عمل سے واپس بھی تو آؤ نا۔ تو پہلی وجہ سابقہ ڈگر کے اوپر چلنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم توبہ کے صحیح تصور سے واقف نہیں ہوتے۔ یہ تو تین شرطیں ہیں اس توبہ کی جو ہم نے گناہ کیے اللہ کے حقوق میں، نمازیں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر کوئی ہم نے کمی بیشی کی، حق تلفی کی، اور ایک چوتھی شرط ہوتی ہے اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی بندے کا حق کھایا ہے، کسی بندے کی زمین لوٹی ہے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، تو اس وقت تک توبہ پوری نہیں ہوگی جب تک صاحب حق کو اس کا حق واپس نہیں کیا جاتا۔ دوسری وجہ جس وجہ سے ہم جو کہ تو رہتے ہیں اور زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی، ارتقاء، روحانی منازل کی طرف ہمارا سفر طے نہیں ہوتا ہے، اس کی دوسری اہم ترین وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی ہے اللہ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ یہاں تک یہ حقیقت ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت میں کیا شک ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ودود بھی ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ نے کہا اللہ سے معافیاں مانگو۔ جناب شعیب نے اپنی قوم سے کہا ان ربی رحیم ودود، تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ معاف بھی کرے گا، رحم بھی کرے گا اور تم سے محبت بھی کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ دو راستے ہو جاتے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، واپس لوٹاؤ، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، گناہ کو چھوڑ دو، وہ معاف کر دے گا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اس سے وعدہ کر لو آئندہ نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، جتنے بھی گناہ ہوئے زمین سے لے کے آسمان بھر دیے تم نے گناہوں سے، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ یہ رحمان نے مطلب بتائے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے۔
شیطان نے ہمیں اس راستے پہ نہیں لگایا، شیطان نے ہمیں اور راستے پہ لگایا۔ بات تو اس نے قرآن و حدیث سے لی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگلا راستہ اس نے ہمیں دیا۔ اس نے چور سے کہا شاباش لگے رہو چوری پہ، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ڈاکو سے کہا ڈاکے ڈالتے رہو، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ کرپٹ سے کہا کرپشن کرتے رہو، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ زانی سے کہا عزتیں لوٹتے رہو، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا بتایا ہوا مطلب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن کی کسی آیت میں اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب بیان نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ امام کائنات تشریف لائے ہوں، خیر ہے میں آ گیا ہوں نا، تم نے جو کرنا ہے کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ انبیاء یہ کہنے نہیں آئے تھے، وہ یہ بتانے آئے تھے واپس آ جاؤ تو بہت غفور رحیم ہے، واپس نہیں آؤ گے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مطلب ہے جو واپس آئیں ان کو معاف کرنے والا ہوں، اور جو اڑے رہیں ان کو بتا دو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ قوم لوط کو زمین سے اٹھایا گیا، آسمان تک لے جایا گیا، پیغمبر کہتے رہے چھوڑ دو بے حیائی، نہ مانے، پھر زمین پہ پٹک کے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی گئی۔ کیا اس وقت اللہ غفور الرحیم نہیں تھا؟ ان کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ واپس نہیں آئے تھے۔ وہ تو تھا غفور الرحیم ان کے لیے جو واپس آئے، وہ واپس آئے ہی نہیں تو ان کے لیے وہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی دو قسمیں، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ یہ ہے کہ وہ پالنہار ہے، رب العالمین ہے، اس نے سب کو رزق دینا ہے، زندگی دینی ہے، سورج نکالنا ہے، چاند کو بھیجنا ہے، زمین کو پستی دینی ہے، آسمان کو بلندی دینی ہے، پھیپھڑوں کو سانس کی توفیق دینی ہے، دل کو ہارٹ بیٹ دینی ہے، اس نے اپنے منکروں کو بھی دینی ہے، ایتھیسٹ کو بھی دینی ہے، ملحد کو بھی دینی ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا الفاظ سخت نہ ہوں، اس لحاظ سے اللہ رب العالمین ہے، اور یہ والی رحمت اس نے بندر، کتے، خنزیر اور سانپ پر بھی کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ لیکن خاص رحمت کیا ہے؟ جنت۔ خاص رحمت کیا ہے؟ واپسی۔ خاص رحمت کیا ہے؟ میں نے تجھے معاف کیا۔ خاص رحمت کیا ہے؟ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ خاص رحمت کیا ہے؟ میں نے تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیے۔ خاص رحمت کیا ہے؟ میں نے قبر کو تیرے لیے جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ خاص رحمت کیا ہے؟ میدان محشر میں تجھے اپنے عرش کا سایہ دے دیا۔ خاص رحمت کیا ہے؟ امام کائنات کے حوض کوثر سے پینے کے لیے پانی دے دیا۔ خاص رحمت کیا ہے؟ جنت کے دروازوں سے آوازیں آنے لگیں۔ خاص رحمت کیا ہے؟ فرشتے سلام پیش کریں اور پروٹوکول دیں۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن میں رحمت کی دونوں قسمیں ایک آیت میں اکٹھی بیان کر دیں۔ اس آیت کو غور سے پڑھیے گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کائنات کی ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن اپنی خاص رحمت میں لکھوں گا ان کے لیے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کریں گے، میرے حکموں کی پابندی کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں گے، میری آیتوں پہ ایمان لے آئیں گے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، یہ خاص رحمت کے مستحق تھے، اور جو واپس نہ لوٹے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور اس کیٹیگری کے لوگ،
دنیا میں بھی وہ عبرت کے نشان بنے، اور آخرت میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بدر کے کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا، ان کے اپنے ہی غلام ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے، خاص رحمت کو چھانٹ کے اللہ نے ان لوگوں کو علیحدہ کر لیا۔ منکرین، مجرمین، ضدیوں کو اللہ رب العزت نے ایک سائڈ پہ کر دیا، اور قیامت کے دن بھی اللہ یہی الفاظ کہیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَخَيَّرُونَ۔ کیا ہم مجرموں کو اور فرمانبرداروں کو برابر کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے دے رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے پڑھ کے یہ فیصلے سنا رہے ہو؟ تمہاری مرضی ہے، جو چاہتے ہو کہے جا رہے ہو۔ 29واں پارہ سورۃ القلم اٹھا کے دیکھیں اللہ کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ فرما برداروں، مجرموں کو ہم ایک جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے سنا رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی تحریر ہے جس سے پڑھ کے یہ باتیں بتا رہے ہو؟ تمہاری مرضی ہے، اپنی مرضی کی باتیں جو چاہتے ہو کہے جا رہے ہو۔ ایک تیسری وجہ زندگی کی ڈگر کے نہ بدلنے کی، صحیح اور مثبت چینج کے نہ آنے کی، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ایک ہی حالت میں رہنے کی، ایک تیسری اہم ترین وجہ یہ ہے، لوگوں نے شروع ہی سے، شیطان نے ان کے دل میں یہ تصور بٹھا دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہوئے تو کیا ہوا، فلاں ہے نا، وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر کے سیف سائڈ دے کے آپ کو جنت میں لے جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں، بزرگ کے بارے میں، پیر کے بارے میں، مقتدا کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں، کسی اپنے مینٹور کے بارے میں، کسی ٹیچر کے بارے میں، کسی مربی کے بارے میں، روحانی شخصیت کے بارے میں، اس طرح کے تصورات شروع ہی سے عام رہے، اور انہوں نے انسانوں کی زندگی میں ان کو اللہ کی طرف پلٹنے نہ دیا۔ ایسے لوگ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، جنہوں نے اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو کہا کوئی نہیں، خیر ہے، دیکھی جائے گی۔ رمضان کے روزے رکھے ہوئے کہا چھوڑ دو، میں ہوں نا، میں تمہاری ذمہ داری اٹھا لوں گا، جھنڈا تو ہمارا ہی چلے گا، تم نے ہمارے ہی نیچے، جھنڈے کے نیچے آنا ہے، ہم آپ کو جگہ لے دیں گے۔ ایسے ظالم لوگ بھی اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے حلقہ موریدین کو اس قدر گمراہ کیا عقیدہ شفاعت کے اور تصور شفاعت کے بارے میں، کہ ان کے مردوں کی پیشانیوں کے اوپر بھی پٹیاں لکھیں، اور ایک مرید کو سر پہ کھڑا کیا، سوال و جواب کے لیے کوئی آئے تو کہہ دینا میں فلاں کا مرید ہوں، واپس چلا جائے گا۔ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے، پیغمبر کی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑا شافع اور مشفع کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پوری زندگی کس سے ایسے الفاظ کہے تھے؟ حدیث اٹھائیے،
آپ تو اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے یہ کہتے رہے، اے میرے عزیزو، دنیا کی کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، قیامت کے دن اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اس تصور نے یہاں بھی شیطان جو ہے حق اور باطل کو ملاتا ہے، اس طرح سے تلبیس کرتا ہے، انسان مغالطے میں آ جاتا ہے۔ عقیدہ شفاعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، برحق ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا تمام مکاتب فکر کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا تصور پایا جاتا ہے۔ حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، امام کائنات شفاعت کریں گے، اللہ رب العزت حساب شروع کریں گے، جنت کا دروازہ بند ہوگا، امام کائنات شفاعت کریں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ 7 قسم کی شفاعتیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام قیامت کے دن کریں گے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ لیکن یہاں بھی شیطان نے وہی مغالطہ دیا ہے جو مغالطہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے بارے میں دیا تھا، وہ امام کائنات کے شفیع المذنبین ہونے کے بارے میں دیا۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے بارے میں اس نے یہ مغالطہ دیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جو چاہتے ہو کرتے رہو وہ معاف کر دے گا، اور امام کائنات کے شفیع المذنبین ہونے کے بارے میں بھی یہ مغالطہ دیا، وہ ہے نا شافع اور مشفع، جو چاہتے ہو کرتے رہو وہ تمہیں چھڑوا لیں گے۔ جبکہ اصل عقیدہ شفاعت کا یہ تصور نہیں ہے، اس کا تصور بس اتنا ہے کہ انسان نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، واپس آیا ہے، معافیاں مانگتا رہے، کہیں کمزوری رہ گئی ہے، اللہ رب العزت جس کے بارے میں جس کو جتنی اجازت دیں گے اتنی اجازت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ہستی وہ شخصیت شفاعت کرے گی۔ کس کو دیں گے یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ امام کائنات کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں تمہیں چھڑا لوں گا تو وہ جھوٹ پکتا ہے، اس سے بڑا شیطان اور دغاباز کوئی نہیں ہے۔ آپ کی ہستی کے بارے میں ایمان اور یقین ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے قیامت کیا ہے، اللہ کی عدالت کیا ہے، اللہ کی ہستی کیا ہے، اللہ کا جلال کیا ہے۔ یہاں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، جناب نوح کا، جناب موسیٰ کا یہ عالم ہے، جناب ابراہیم کا، لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، کہتے ہیں تم نہیں جانتے آج اللہ کتنے ناراض ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے سامنے جانے کی ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں ہے۔ انبیاء ایسے کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، اسی حدیث میں جس میں اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا تذکرہ ہے، پہلے یہ تذکرہ ہے، اس کو چھپا لیا جاتا ہے، اگلے حصے کو غلط طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس عقیدے نے بھی، اس تصور نے بھی، اور گمراہ کن تصور نے بھی بہت سارے لوگوں کو دین سے دور کر رکھا ہے، اور انہیں صحیح سچی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ذرا سنیے، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ جس دن تمہارے سب راز کھولے جائیں گے، کسی کے پاس اپنی طاقت بھی نہیں ہوگی اور کسی کے پاس باہر سے کوئی سپورٹ اور مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ 30واں پارہ سورہ الطارق۔ مجھے قسم ہے آسمان کی جو پلٹ پلٹ کے بارش برساتا ہے، مجھے قسم ہے اس زمین کی جو اپنے سینے کو پھاڑ کے تمہارے لیے فصلیں اگاتی ہے،
یہ فیصلہ کن بات ہے، اس کو مذاق نہ سمجھنا۔ اللہ کے قرآن بھرا پڑا ہے ان آیات مبارکہ سے۔ یہی تو وہ گمراہ عقیدہ تھا جس وجہ سے مشرکین مکہ کو پوری زندگی شرک سے توبہ کی توفیق نہ ہو سکی۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہے ہمارے سفارشی، تم کس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو؟ قرآن مجید کے ایک نہیں 20 آیات اس موضوع کے اوپر ہیں جو اس موضوع کو نکھار کے ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں کہ اصل تصور کیا ہے اور اس کو کیا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے برے اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر کس قدر زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایک اور اہم ترین وجہ جس وجہ سے نہ ہمارے سماج کی اصلاح ہو پا رہی ہے، نہ مذہبی طبقے کے اندر وہ والی تبدیلی نظر آ رہی ہے جو اسلام کو مطلوب ہے، نہ رمضان کے بعد تقویٰ کی وہ کیفیت نصیب ہو رہی ہے جو رمضان ہمیں نصیب کرنا چاہتا تھا، اور جس کے لیے قیام اللیل اور روزے کی پریکٹس، ریہرسل اور مشق کو اللہ رب العزت نے سالانہ بنیادوں پہ 30 روزہ ریفریشر کورس ہمارے لیے رکھ دیا تھا۔ ایک اہم ترین اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم گناہ کو ویسے ہی معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں، اور گناہوں کو ہلکا سمجھنے کے لیے بہت سارے شیطان نے وارداتیں ہمارے ساتھ کی ہیں، ایسی چلاکیاں کی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ ہمارے ذہنوں میں گناہوں کو کیسے ہلکا کرتا گیا، ہلکا کرتا گیا، ہلکا کرتا گیا۔ پولیس والے نے سمجھا کسی مجبور مسافر سے 100-200 لے لینا یہ تو چائے پانی ہے۔ دفتر کے کلرک نے سمجھا فائل کو آگے پیچھے کر دینا اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ تمہاری روٹین کا حصہ ہے۔ اور ہر طبقے نے، ہر ڈپارٹمنٹ نے، ہر شعبے نے اپنی اپنی روٹین، اپنی اپنی چائے پانی، اپنی اپنی عادت، اپنے اپنے کلچر، یہ تو روٹین ہے، یہ تو چلتا ہی، ایسے تو ہوتا ہی، ایسے تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کاروباری نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کہہ دیا کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے تو کیا ہو گیا، یہ تو چلتا ہی ہے، ایسے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا، اتنا وسیع ہوا، اتنا وسیع ہوا کہ بینک والے کو سود بھی معمولی لگنے لگا، اور کمرہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جج کو، جس نے 5 یتیم بچوں کے مقتول باپ کو اور فیور دینے کی بجائے قاتل کے پیسوں اور چند ٹکوں کی وجہ سے فیور دے دی، اس نے بھی کہا یہاں تو عدالتوں میں چلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس وکیل نے جس نے 100 صفحے کی فائلیں جھوٹوں کے پلندوں سے بھر دیں، اور ایک اس سال میں دین بیچارے کو بھی جو ممبروں میں محراب پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے والا ہے، اس کے خلاف بھی اس کی تذلیل، اس کی توہین، اس کے اوپر الزام تراشی بغیر کسی پروف اور ثبوت کے، پولیس میں تو ایسے چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ دائرہ اتنا وسیع ہوتا چلا گیا، اتنا وسیع ہوتا چلا گیا کہ کبیرہ کبیرہ گناہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے لگنے لگے، اور جب کسی ڈپارٹمنٹ، کسی شعبے، کسی سماج، کسی معاشرے کا یہ حال ہو جائے اور کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ کبیرہ گناہوں کو بھی معمولی سمجھنے لگے، معمولی ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ تو اس کو فرض سمجھنے لگے اور اس کو ضروری سمجھنے لگے کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چل جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے جب اس سٹیج پہ کوئی سماج پہنچ جاتا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے محسوس ہوتا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ، یہ مومن کا رویہ نہیں ہوتا، یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مومن اور منافق کا گناہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور آپ سے بڑھ کے سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ الصادق المصدوق صاحب وحی نے کہا ان المؤمن یرا ذنوبہ، مومن سے گناہ ہو جائے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کأنہ تحت جبل یقع علیہ، کو ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اوپر سے گر رہا ہے، اگر اس نے توبہ کی تو توبہ نہ کی تو پہاڑ گرے گا اور اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ مومن ایسے گناہ کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ ہے، اس کو گناہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کے ضمیر پہ بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، وہ اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے پہاڑ جیسا، اور پہاڑ بھی ایسا کہ اس کے اوپر گرنے والا ہے، اور بس وہ اس کے نیچے پسیج جائے گا اگر اس نے اس گناہ کو نہ چھوڑا تو۔ امام کائنات میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، کیسی باتیں فرماتے تھے، کیسی مثالیں دیتے تھے۔ فرمایا اور منافق کا تعلق گناہ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کمثل ذباب وقع على انفه ففعل به هكذا، جیسے ایک مکھی کسی کے ناک پہ بیٹھی اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، مکھی تو بیٹھتی رہتی، اس کو یوں اڑا دیا، وہ پھر بیٹھی، پھر اڑا دیا، وہ پھر بیٹھی، پھر اڑا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مومن اور منافق کا گناہ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں انکم لتأتون اعمالا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسے ایسے گناہ کر رہے ہو، یا ادق فی اعینکم من الشعر، تمہاری نگاہوں میں ان گناہوں کی حیثیت بال سے باریک ہو گئی ہے، اور یہی گناہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں ہم ان کو پہاڑوں کی طرح تباہ کن سمجھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے لیے کسی گناہ کو معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے آپ کی فیلنگز کیا ہے۔ بعض دفعہ انسان چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ چھوٹا گناہ کر کے اس کے اندر لاؤبالی پن، تو کیا ہو گیا، پھر میں نے کیا کر لیا، پھر کیا ہو گیا، تو ساری کرتے ہیں، ہوتا ہی رہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی یہ فیلنگ، اس کی یہ باتیں، اس کا رویہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ ممکن ہے گناہ بڑا ہو، لیکن اس بڑے گناہ کے بعد انسان کا دل شکستہ ہو جانا، ندامت محسوس کرنا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، پریشانی میں مبتلا ہو جانا اور اس کے بوجھ محسوس کرتے رہنا، اس کیفیت کی وجہ سے ممکن ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی اللہ اس کے حق میں چھوٹے کر دے اور اس کو معاف ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک بلی کی رسی باندھ دینا اور 2-4 دن اس کو باندھے رکھنا، ہمارے خیال میں تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا، اور جس عورت نے کیا تھا اس نے تو معمولی سمجھا ہوگا۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے اور بلی اس کے چہرے کے گوشت کو نوچ رہی ہے۔ ہم تو 5 دن 10 دن مہینہ 4 مہینے مظلوم انسانوں کو جیلوں کی سلاخوں اور حوالاتوں میں بند رکھتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. اے میری امت کے لوگوں، جن کو معاشرے کے لوگ کہتے ہوں اس گناہ کی خیر ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، ان سے بچ کے رہنا. جب وہ ہوتے 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 اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اکٹھے ہو کے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. ایک بچہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے 1 نمبر کی غلطی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے. پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، پھر 40ویں کی، پھر 49 نمبر پہ کی، پھر 50 بھی نمبر والی بھی کر دی مسٹیک. 1 نمبر ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے. وہ انفرادی طور پہ دیکھی جائیں تو ایک 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 ہی ہے، لیکن جب 50 کے بعد وہ 51 نمبر پہ بھی غلطی کرے گا یہ کہتے ہوئے کہ 1 نمبر ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ 1 نمبر جب 50 غلطیوں کے ساتھ جمع ہو کے 51 مسٹیکس ہو جائیں گی اور 51 اس کی غلطیاں ہو جائیں گی تو اس کا سارا رزلٹ ہی خراب ہو جائے گا اور وہ فیل ہو جائے گا. ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اور پھر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھنے کے بعد انسان بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے. کال کر لی تو کیا ہوا، دیکھ لیا تو کیا ہوا، بات کر لی تو کیا ہوا، مصافحہ کر لیا تو کیا ہوا، میٹنگ کر لی تو کیا ہوا، کسی پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائے تو کیا ہوا، فلاں کام ہو گیا تو کیا ہوا. کرتے کرتے آخری سٹیج پھر عزت کو تباہ و برباد اور عزت کی چادر کو نوچ کر بیٹھتا ہے. یہ چند ایک بنیادی گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. موضوع بہت حساس بھی ہے، اہم بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنا احتساب اور محاسبہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خیر کے کاموں کو جاری رکھنے کی توفیق فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو، اسی طرح تم کامیاب ہوگے. اللہ یہ کامیابی مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.